صورتحال کی تصویر کشی کے لیے کہ موجودہ دور میں اسلام کی کیا صورتحال ہے اور ان کے بقول کیا صورتحال ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلم ممالک میں کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق ایک بہت ہی چالاک اور زیرک قسم کا مستشرق تھا، وہ اسمتھ تھا، ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ۔ اس نے کتاب لکھی، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اسلام ان ماڈرن ہسٹری۔ اسلام ان ماڈرن ہسٹری میں اس نے یہ کیا ہے وہ کتاب ہر شخص کو پڑھنا چاہیے تاکہ مغرب کا جو نقطہ نظر ہے مسلمانوں اسلام کے بارے میں وہ سمجھ میں آئے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے انہی کی خدمت ہو رہی ہے، جس طرح سے بھی ہم جو کچھ بھی کیا بات ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، اگرچہ چند ہی کتابوں کا ذکر ہو، لیکن کہ جس کتاب کا ذکر ہو اس کی اہمیت یا اس کا پس منظر یا اس کے لکھنے کا جو مؤلف کا مقصد ہے۔ یہ کتاب اس نے 1958 میں شائع کی، اور اس میں 9 سال لگایا تھا اس نے اس کو لکھنے میں، اس کو لکھنے میں، اور سارے مختلف ممالک کا اس نے سفر کیا تھا، مسلم ملکوں کا۔ تو اس میں 7 چیپٹر ہیں، 7 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں اس نے تو اسلام پرانے زمانے میں کیسا تھا، وہ کس طرح سے رہا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس کے بعد وہ دکھایا۔ اب موجودہ دور میں دوسرا چیپٹر جو ہے، موجودہ دور میں اسلام میں کس طرح سے لوگوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کی حالت خستہ ہے اور ان میں تجدید و اصلاح کا کام کرنا چاہیے، تو اس میں 3 تاریخوں کا ذکر کیا۔ ایک محمد بن عبد الوہاب کی تاریخ 18ویں صدی، دوسری شاہ ولی اللہ کی تاریخ، اور تیسری جمال الدین افغانی کی تاریخ۔ تو کہا کہ بس یہ 3 تحریکیں ہیں جو بنیادی 3 تحریکیں ہیں، بعد کی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں، سب تقریباً انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں، انہی سے کچھ تھوڑا سا اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو یہ مین 3 تحریکیں ہیں، ایک محمد بن عبد الوہاب کی جو عقیدے کی اصلاح کی دعوت، اور شاہ ولی اللہ کی مطلب ان کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے سارے مسلمانوں کو متفق و متحد کر کے ایک ایسے منہج کی طرف دعوت دینا کہ جس میں سب لوگ مل جل کر کریں۔ چنانچہ ابھی بھی دیکھیں بریلوی دیوبندی اور اہلوی سب شاہ ولی اللہ کی طرف انتساب کرتے ہیں۔ اور تیسری جمال الدین افغانی کی تحریک جو ان کے نزدیک بہت خطرناک، وہ پین اسلامزم کی تحریک، یعنی اتحاد عالم اسلامی، یعنی سیاسی طور پر عالم اسلام کے اتحاد کرے کہ یہ تینوں تحریکیں اصل ہیں۔ اس کے بعد میں جو تحریکیں اٹھیں، مادی سوڈانی کی تحریک ہے یا سنوسی کی تحریک ہے یا انڈونیشیا اور دوسری جگہوں پر جو تحریکیں اٹھیں، اسی کا شاخصانہ ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ بعد میں جو مختلف رجحانات پیدا ہوئے، ان میں 4 طرح کے رجحانات نے اثر کیا ہے بعد کے مسلمانوں پر۔ وہ پہلا ہے لبرلزم، دوسرا نیشنلزم، اور تیسری اس نے بتایا اپولوجیٹکس، یعنی معذرت خواہانہ جو اسلام، اور چوتھا بتایا ہے ڈائنامزم۔ تو اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ کس کس تحریک کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مثلاً سر سید کی طرف وہ اپولوجیٹک، اور اس طرح سے ڈائنامزم میں وہ صرف اخوان المسلمین کی تحریک یا جماعت اسلامی وغیرہ کی تحریکیں آ جاتی ہیں، اور لبرلزم وغیرہ میں وہ صاحب تجدد پسند ہو جو، اور قوم پرست جیسے مسلم لیگی اور دوسرے لوگ یا عربوں میں جو مطلب یا عربوں میں، تو اس کو انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے 5 چیپٹر الگ الگ ملکوں کا خصوصی مطالعہ اس میں کیا ہے۔ تو اس میں اس میں عربوں کا ایک چیپٹر رکھا، اس کے بعد پھر ترکوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہندوستان کے بارے میں، پھر پاکستان کے بارے میں، یہ 4 چیپٹر ہوئے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کیا ہے کہ مختلف اور دوسرے ملکوں کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں مجھے معلومات زیادہ نہیں ملی، اور وہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور دوسرے ملکوں میں، تو ان سب کو جمع کر کے 5واں باب بنایا۔ تو اب وہ دیکھیے کتنا ذہانت کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر کے، اور کیوں وہ کر رہا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں 4 طرح کی باتیں ہیں، چاروں علاقوں میں۔ عربوں کے یہاں کیا ہے، اسلامک کرائسس ہے، یعنی وہ ایک ازمہ کا شکار ہیں کہ ہم جو دین مان رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اور مغربی تہذیب اور اس میں جو اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، تو اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک طرح سے وہ ایک ازمہ کا شکار ہیں، وہ اس کشمکش میں ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس وقت یعنی 1957-58 کے بعد بتا رہا ہے۔ دوسرا پھر اس کے بعد اس نے ترکی، چونکہ ترکی میں انقلاب آ چکا تھا کمال اتاتürک کا، تو ترکی کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ ترکی جو ہے اسلامک ریفارمیشن یعنی اسلامی اصلاح کا کام، یعنی ان کے بقول یا ان کے اپنے تصور کے مطابق کہ یہ اس صحیح راہ پر چلا آیا ہے جس پہ آنا چاہیے مسلم ملکوں کو، اور وہ ان کے ہاں اب صرف یہ ہے کہ وہ ایک ترکی اسلام رہے گا، قومی اسلام رہے گا، اور وہ اسلام ایک مستقل بذات ایک اہمیت رکھنے والی چیز ہوگی۔ اچھا، تیسرا اس نے پھر پاکستان کے بارے میں کہا، اس کو کہا اسلامک اسٹیٹ، یعنی اسلامی حکومت،
وہاں اسلامی قانون ہے، اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، اگر ان کو نجات پانی ہے یا آئندہ سرخرو ہونا ہے اور قوموں میں اپنا مقام بنانا ہے، تو انہیں وہ راہ اختیار کرنا چاہیے جو ترکی نے اختیار کی ہے. سبحان اللہ. جی جی پڑھیے وہ کتاب تو. اچھا، چوتھی انڈیا کے بارے میں لکھا مسلمان انڈیا میں کیا ہے. اس میں کہا کہ اسلامک انوالومنٹ یعنی مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت کے اندر، تو اب ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر کے ان سے رابطہ رکھیں کہ وہ اپنے مذہب یا عقیدے یا چیزوں پر باقی رہیں، اسلامی ماحول کی حفاظت کر سکے. یعنی 4 طرح کی سوسائٹیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، اور چاروں طرح کی سوسائٹیوں میں یہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو اب اگر وہ نجات کی راہ کیا ہے، نجات کی راہ ہے کہ وہ ترکی والا مصطفیٰ کمال وہ اختیار کیا جائے اور اس کے مطابق. اچھا، اس چیز کو بالکل اس نے واضح طور پر لکھا ہے، جگہ جگہ اس چیز کو لکھا ہے کہ اسلام بحیثیت مذہب کے جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط تصور ہے. وہ پرانے زمانے کے وہ قرون ثلاثہ کے اسلام کی تقدیس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں خیر القرون تھا، یہ تھا، یہ سب محمل چیز ہے. اس لیے خیر القرون میں دیکھیے 3 خلیفہ 4 خلیفہ میں خلفاء راشدین میں سے تو قتل کیے گئے. اس کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی، پھر ایسا ہوا، پھر اس کے بعد پھر موروثی خلافت شروع ہو گئی. تو کیا یہ کون سا مطلب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دراصل ان مبادی اور ان تصورات کا نام ہے جو اسلام قرآن میں لایا ہے، یا جو چیزیں ہیں رہی. اور دوسری چیزیں یہ جو لوگوں نے کی ہیں، یہ سب اس کی تطبیق ہے، اس میں گڑبڑیاں ہیں. تو آپ اس علاقے اس زمانے یا اس عہد سے آپ اپنا رشتہ جوڑتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں آپ کے اندر تمنا ہوتی کہ کاش کہ ہم سلف کے طریقے پر رہتے ہو، سلف کے طریقے پر کی طرف دعوت دیں، سلف کے طریقے پر عقیدے میں منہج میں. یہ کون سی چیز ہے؟ آگے بڑھتے جائیے. ہم جا رہے ہیں. سلف کا مفہوم یہ ہے جتنے بھی ماضی کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک مسلمان عقیدت رکھتا ہے پچھلے لوگوں سے. تو ان صحابہ تابعین تبع تابعین اس زمانے کے تصور سے مطلب یہ بالکل معمل بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدلتی ہوئی شکل ہے اس کی. اور اگر مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ جیسے عیسائیوں کو سمجھ میں آ گئی کرسچینٹی جیسے، اس کو بحیثیت مذہب کے ایک مانتے ہیں، اس کو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اب اس کو ہر چیز میں ہر معاملے میں عمل دخل اس کا ہو، یہ تصور کرنا یہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کی زیادتی ہے کہ کم فہمی ہے. اب اگر ان کو بعد میں سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد پھر اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتاب پوری کی پوری جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کو سارے اپنے جو اصل اسلام پر باقی رکھنے کے بجائے اس سے منحرف کیسے کیا جائے اور اس کے لیے مشورہ دیا ہے باقاعدہ. اور یہ کتاب دراصل حمزۃ الوصل کا کام کرتی ہے. انہوں نے یورپین ممالک کو بھی، امریکہ وغیرہ کو، یہ وہاں تھے اس میں میکگل یونیورسٹی میں، تو امریکہ یورپ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ ہمیں کیسے تعامل کرنا چاہیے ان کے ساتھ. صحیح تصویر کشی کر دی سارے ممالک کی ہو سکتی. اور ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے اس صحیح تصویر کشی کی روشنی میں آپ کو عمل کیسے کرنا چاہیے. آگے اپنے ماضی سے نہیں چمٹے رہنے کی ضرورت ہے. ماضی سے چمٹے گا تو پیچھے رہ جائیے گا. اچھا، اور پھر یہ چاروں الگ الگ بنا کر کے اور ہر جگہ کے اسلام کو الگ اسلام، ٹرکش اسلام، انڈین اسلام، اور وہ بنا کر کے اسلام اور عرب تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ اب ماضی سے کاٹ دیں آپ کو، سلفیت یا قدیم عہد سے آپ کا تعلق نہ ہو، اس کا تقدس نہ باقی رہے. دوسرا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اسلام کے مختلف ایڈیشن ہو جائیں، اور ٹرکش اسلام ہو، انڈین اسلام ہو، عرب اسلام ہو، اور انڈونیشین اسلام. ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ تو یہ اس کتاب کا پورا مطلب یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مطلب میں اس کے باوجود بھی کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے اور یہ سوچیے، یہ سمجھ، یہ سارے حقائق ذہن میں رکھیے، اور یہ سارے حقائق ذہن میں رکھیے اور دیکھیے. خود اس مؤلف نے یہی بات کہی ہے، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے الفاظ بلکہ وہی اصطلاحات میں کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ کتاب، لیکن ایسے اسی نے ایک کتاب لکھی ہے ماڈرن اسلام ان انڈیا. وہ بہت پہلے چھپی تھی، اس کتاب سے پہلے چھپی تھی. یہ کتاب تو 1958 میں چھپی، وہ کتاب 1943 میں چھپی تھی. تو اس میں اس نے 3 باب بنائے ہیں بنیادی. پہلے میں وہ تین طرح کے رجحانات کا ذکر کیا ہے. انٹلیکچوئل موومنٹس، تو اس میں سر سید احمد خان ان کے گروپ کا. اس کے بعد پھر دکھایا ہے کہ ماضی کی طرف توجہ، تو اس میں امیر علی کا ذکر کیا ہے، ان کے ماننے والوں کا. پھر دکھایا ہے اقبال کا ذکر کیا ہے کہ وہ پروگریسو انداز میں ان کو پیش کیا، پروگریسو. اور پھر اس کے بعد چوتھا بتایا ہے ری ایکشنری، تو رد عمل کے طور پہ جو تحریک اٹھے. تو اس میں بھی اقبال کو کہا کہ اقبال دونوں رجحان کے نمائندہ ہیں، پروگریسو بھی ہیں
اور ریئیکشنری بھی ہیں، اور پھر دونوں کی مثالیں دی ہیں اور ان کی تفصیلات اقبال دی کے ہیں۔ علاوہ ریئیکشنری میں ان کی ان کے پھر اس کے بعد جو اس زمانے میں نام ہم لیے ہیں، مثلا غلام احمد پرویز کا اور کس کا اور دوسرے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا، نیاز احمد فتح پوری وغیرہ سب کو لگا دیا اسی۔ یعنی بنیادی یہ انٹلیکچوئل جو موومنٹس ہیں یا رجحانات، یہی دکھائے اس نے۔ دوسرے میں پھر پولیٹیکل موومنٹس، پولیٹیکل میں دکھایا کہ ایک تو تھا پین اسلامزم ٹائپ کا، اتحاد اسلامی یا تحریک خلافت جیسے ہوئی، یا اور اس طرح سے جو عالم اسلام کے پیمانے پر عالم اسلام سے انسیت و اتحاد کا رجحان۔ دوسرا نیشنلزم کا رجحان جو انڈین نیشنل کانگریس نے کیا۔ تیسرا ہے کہ مسلم قومیت کا رجحان جو پھر مسلم لیگ بنی، اور پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لیا۔ اور تیسرا باب جو ہے اس میں دکھایا ہے کہ کچھ مذہبی قسم کے دوسرے رجحانات کہ مطلب جس کا بہت زیادہ معاشرے پر اثر نہیں، اس میں سب یہ دیوبندی اور ندوہ اور بریلوی اور وہ سب کو شمار کیا کہ مطلب یہ سب مؤثر نہیں ہے۔ کم وقتی کے بارے میں ہم لوگ چھوڑا ہی نہیں۔ اچھا، اس میں الحدیث اور سلفی کا نام تک نہیں، مطلب اس میں کوئی ذکر نہیں، ان کو کوئی، حالانکہ یہ ہندوستان پاکستان ہر جگہ گیا ہے، گھوما نہیں تو یہ اس کی لا علمی کا بھی مطلب کہیں نہ کہیں لا علمی ہے یا ہاں نہیں پتہ ہو سکتا ہے، چلا ہو بڑی شخصیتیں نہیں آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر تحریک شہیدین پہ آپ نے وہ زمانے میں مولانا امرت سری وغیرہ تھے زندہ، نہیں، اور خاص طور سے تحریک شہیدین کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اور اس کے جو اثرات پورے ہندوستان پہ، پورے بر صغیر پہ پڑے ہیں، اور اس سے اگر آپ کی واقفیت نہیں ہو پائی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی لا علمی کا بھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اچھا، اسی میں پھر اس کے بعد ایک چیپٹر انہوں نے احمدیہ تحریک کا وہ بھی دکھایا، اور ایک شیعہ کا۔ تو اس طرح سے وہ مذہبی گروہ اور احمدیہ اور شیعہ، اور اسی پر پھر کتاب ختم کر دی۔ لیکن یہ کتابیں پڑھنے کی کتاب ہے، مطلب یہ نہیں دیکھی جا سکتی، بہرحال آنکھیں کھلی رہیں۔ ایسی کتابیں بہت یہ ہے کہ مطلب پڑھتے جائیے اور بالکل چونکی اور عجیب تاثر رد عمل بھی ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کدھر لے جا رہا ہے اسلام کی تاریخ کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، اور کیا کہنا چاہتا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔